الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم۔ صدقات یعنی زکوٰۃ تو صرف فقراء مفلسوں، والمساکین مساکین یعنی محتاجوں، والعاملین علیہا اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے متعین کردہ کارکنوں، والمؤلفة قلوبهم اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کی دلجوئی مقصود ہے۔ وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل اور غلاموں کی آزادی، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کے لیے استعمال کی جائے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فریضہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والے، خوب حکمت والے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصارف یعنی زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں، زکوٰۃ کسے دی جائے گی، ان کا بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے حوالے سے حضرت حارث ابن زیاد سدائی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں کہ حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، تو ایک آدمی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ میں سے کچھ دینے کا مطالبہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصارف کہ زکوٰۃ کسے دی جائے اس کا اختیار کسی نبی یا غیر نبی کو بھی نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے خود 8 جو ہے وہ اقسام، 8 مصارف بتلا دیے۔ فرمایا اگر تم ان لوگوں میں سے ہو تو میں تمہیں زکوٰۃ دے دیتا ہوں، اور اگر تم ان میں سے نہیں تو میں تمہیں زکوٰۃ ہرگز نہیں دوں گا۔ وہ 8 مصارف جو ہے یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں۔ زکوٰۃ چونکہ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے اور اسلامی فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کے احکام کو سمجھنے کے لیے 4 بڑی چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے: اموال زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ، شرائط زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ۔ پہلی چیز اموال زکوٰۃ یا اشیاء زکوٰۃ، وہ کون کون سی چیزیں ہیں یا کون کون سے مال ہیں جس پہ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ جانوروں اور مویشیوں کے علاوہ وہ چونکہ ہمارے معاشرے میں بالعموم اس کی ضرورت نہیں ہوتی، جو ہمارے معاشرے کی عام ضرورت ہے وہ 4 بڑے اموال ہیں، 4 بڑی چیزیں ہیں جس پہ شریعت نے زکوٰۃ کو مقرر کیا ہے: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ سونا کسی حالت میں ہو، ڈلی میں ہو، زیورات کی صورت میں ہو، استعمال میں ہو، غیر مستعمل ہو۔ چاندی بھی اسی طرح استعمال میں ہو، نہ ہو، خالص ہو، اس کے ساتھ کچھ کھوٹ ہو۔ کیش، نقدی اپنے ملک کی کرنسی میں ہو، کسی اور ملک کی کرنسی میں ہو، وہ نقدی کی صورت میں ہو یا بانڈز وغیرہ کی صورت میں، سرٹیفکیٹ اور شیئرز کی صورت میں، اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے۔
چوتھی چیز جس پہ زکوٰۃ واجب ہے یا جو مال تجارت ہے، وہ مال تجارت ہے جس کی دو بنیادی شرطیں ہیں کہ اسے خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت ہو اور یہ نیت برقرار رہے، سال بھر جو ہے وہ نیت برقرار رہے۔ اگر خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت نہیں تھی، بعد میں بن گئی، یا پہلے تھی بعد میں نیت جو ہے وہ اسے اپنا پلاٹ مکان بنانے کی نیت کر لی، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ 4 اشیاء زکوٰۃ ہیں۔ دوسری چیز نصاب زکوٰۃ، زکوٰۃ کا نصاب کیا؟ کہ یہ 4 چیزیں، نصاب سے مراد مال کی وہ مقدار ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی۔ شریعت اسلامیہ نے ہر مال پہ اور ہر مال کی ہر مقدار پہ زکوٰۃ کو واجب نہیں کیا، بلکہ شریعت نے ایک مخصوص مقدار مقرر کر دی ہے کہ جب مال اس مقدار تک، اس حد تک پہنچے گا تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسے نصاب زکوٰۃ کہتے ہیں۔ نصاب زکوٰۃ بھی چونکہ 4 اشیاء زکوٰۃ، یہ 4 اموال زکوٰۃ ہیں، تو سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا، چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی، نقدی کا نصاب 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر کیش کا نقدی کا ہونا۔ مال تجارت کے لیے بھی بنیاد 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہے، یعنی اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونا ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی ہوگی تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر اس کے پاس صرف کیش ہے، نقدی ہے، تو اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اموال تجارت، اگر اس مال تجارت کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ یہ نصاب زکوٰۃ ہے۔ یہ اس صورت میں جب ان 4 اشیاء زکوٰۃ میں سے یا اموال زکوٰۃ میں سے انسان کی ملکیت میں صرف ایک چیز ہو۔ اگر اس کے پاس ان اشیاء زکوٰۃ یا اموال زکوٰۃ میں سے ایک سے زیادہ چیزیں ہیں تو اس وقت نصاب 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنے گا۔ اگر کسی آدمی کے پاس کچھ سونا کچھ چاندی ہے، یا کچھ چاندی اور کچھ کیش ہے، یا کچھ کیش اور سامان تجارت ہے، یا اس کے پاس یہ 4 چیزوں میں سے یا 3 چیزیں ہیں، 2 چیزیں ہیں، تو اس صورت میں نصاب جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوگا۔ ان سب کی قیمت کو ملا کے اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر رقم بن رہی ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ نصاب زکوٰۃ ہے۔ تیسری چیز جو ہے، یہاں ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں، بالعموم ایک سوال کیا جاتا ہے کہ 7.5 تولے سے جو سونا زائد ہے کیا صرف اس کی زکوٰۃ ہے؟ نہیں، بلکہ سارے سونے کی۔ 7.5 تولے اگر ہو گیا تو 7.5 تولے کی، اگر 8 تولے تو 8 تولے کی زکوٰۃ ہے۔ یہ نہیں کہ صرف جو اوپر والا آدھا تولا ہے اس کی زکوٰۃ ہے، بلکہ ساری رقم کی جو ہے وہ، یا ساری جو ہے وہ مال کی زکوٰۃ دینا ضروری۔ تیسری اہم چیز جو ہے وہ شرائط زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط کیا۔ کچھ تو بنیادی شرطیں ہیں جو دیگر عبادات کے لیے ہیں، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، لیکن زکوٰۃ کے لیے 3 بڑی شرطیں ذہن میں رکھنا ضروری ہیں۔ پہلی شرط جو ہے اس نصاب پہ سال کا گزر جانا، اس نصاب پہ سال کا گزر جانا قمری اعتبار سے سال کا گزرنا۔ اگر کسی شخص کے پاس 1 رمضان کو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال زکوٰۃ موجود تھا تو اگلے سال 1 رمضان پہ اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال موجود ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ درمیان میں جو اونچ نیچ ہوتی رہے اس کا اعتبار نہیں ہے، درمیان کی اونچ نیچ کا اعتبار نہیں ہے۔ سال کے آغاز اور سال کے اختتام پہ اس کے پاس اس نصاب کے برابر مال کا ہونا ضروری، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس کی بنیادی ضروریات، جسے حاجات اصلیہ یا ضروریات اصلیہ فقہا کہتے اس سے زائد ہو۔ اگر انسان لاکھوں کما رہا ہے لیکن اس کا لاکھوں خرچ بھی ہو رہا ہے، اس کے پاس سال کے بعد 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مالیت کے برابر کوئی چیز نہیں بچتی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ بنیادی ضروریات، انسان کی رہائش، سواری، لباس اور گھر کے استعمال کی چیزیں، انسان کا اپنا گھر ہو
اپنی سواری ہو لیکن اس کے پاس زندگی کے معاملات چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، رقم نہیں ہے، تو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی۔ جو اس کی بنیادی ضروریات سے جو ہے وہ زائد ہو، اپنا مکان، اپنی سواری، اپنا لباس اور گھر کے استعمال کی جو ضروری چیزیں ہیں، یہ بنیادی ضروریات ہیں، اس سے زائد ہوگا تو پھر، اور اگر سب کچھ انہی ضروریات پہ خرچ ہو جاتا ہے تو خواہ وہ لاکھوں میں ہو، زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ جسے دی جائے اسے اس کا مالک بنایا جائے، اسے مالکانہ طور پہ دی جائے۔ اس لیے زکوٰۃ جو ہے خواہ وہ فقیر ہو، ضرورت مند ہو، کسی کو تنخواہ کے طور پہ نہیں دی جا سکتی۔ مقروض کے قرض کو معاف کر دینا، ایک شخص نے آپ سے قرض لیا ہوا ہے تو آپ اس کا قرض معاف کر دیں اور یہ نیت کر لیں کہ میں زکوٰۃ میں سے معاف کر رہا ہوں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ جب آپ نے اسے رقم دی تھی اس وقت آپ کی نیت زکوٰۃ کی نہیں تھی، قرض کی تھی۔ تو مقروض کا قرض معاف کرنے سے یا کسی کو اس کے کسی کام کا معاوضہ دینے کی بنا پہ جو رقم دی جائے وہ زکوٰۃ نہیں۔ تو زکوٰۃ کی تیسری شرط یہ ہے کہ اسے بغیر کسی منفعت اور معاوضے کی نیت کے ضرورت مند کو جو ہے وہ اس کا مالک بنا دیا جائے۔ اموال زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ اور شرائط زکوٰۃ کے بعد اگلی چیز ہے زکوٰۃ دی کسے جائے، جسے مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ چوتھا جو ہے وہ اہم حکم جو اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے 8 بڑے مصارف جو ہے وہ زکوٰۃ کے بیان کیے، جن میں اصل جو ہے وہ بنیاد کسی شخص کا محتاج اور فقیر ہونا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقات تو صرف صدقہ کی جمع ہے، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس پہ علماء کا اتفاق ہے کہ یہاں صدقات سے مراد نفلی صدقات نہیں بلکہ زکوٰۃ مراد ہے، کہ زکوٰۃ تو صرف فقراء کے لیے، فقراء فقیر کی جمع مفلس، اور مساکین مسکین کی جمع محتاج۔ اب فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ فقیر ایسا شخص ہے جس کے پاس نصاب کے برابر تو رقم نہ پہنچ رہی ہو، نصاب کے برابر تو اس کے پاس مال نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ ہو، اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو لیکن نصاب کے برابر، یعنی 152 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس مالیت کا سامان یا کیش نہیں ہے۔ مسکین یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا بھی نہ ہو، اس کے پاس کچھ ہی نہ ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کے ہاں سوال کرنے کے لیے آتا رہے اور اسے 1-2 کھجوریں مل جائیں، 1-2 لقمہ مل جائے اور وہ واپس چلا جائے ہمیں، لیکن مسکین وہ ہے کہ جس کی حاجت لا یجد غنی یغنی، وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں کو عام طور پہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ لوگ اسے صدقہ خیرات دے دیں، جسے عام عرف میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سفید پوش طبقہ، کہ جن کا اللہ رب العزت نے بھرم رکھا ہوا ہے لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنے یا اپنے گھر والوں کے اخراجات کو پورا کر سکیں۔ تو بنیادی شرط جو ہے اس میں فقر اور حاجت ہے۔ تو فرمایا صدقات تو صرف فقراء کے لیے، فقراء فقیر کی جمع مفلس، اور مساکین مسکین کی جمع محتاج، والعاملین علیہا۔ تیسرا مصرف زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے حکومت وقت کی طرف سے مقرر کردہ کارکن، یہ بنیادی شرط ہے کہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے حکومت کی طرف سے ان کی تعیین کی گئی ہو، اور یہ زکوٰۃ کا وہ واحد مصرف ہے جو مالدار بھی ہو تو اسے زکوٰۃ کی وصولی کا کام کرنے پہ زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جا سکتا۔ اس کے لیے فقیر ہونا، محتاج ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یا تنظیم یا کوئی ادارہ، رفاہی ادارہ، فلاحی ادارہ، کسی شخص کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ذمہ داری سونپ دیتا ہے تو اسے اس زکوٰۃ میں سے تنخواہ نہیں دی جا سکتی۔ یہ بنیادی شرط ہے کہ حکومت وقت جو ہے، مسلمان حکومت نے جو ہے وہ اس آدمی کو زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے مقرر کیا ہو تو ایسے شخص کو زکوٰۃ کی وصولی کا کام کرنے والے کو زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے اس کی تنخواہ اور اجرت کے طور پہ۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کی دل جوئی مقصود ہے۔
مؤلفۃ قلوبہم سے مراد وہ نو مسلم ہیں جنہیں ان کی ضرورت کی بنا پہ یا ان کے اسلام پہ پختہ ہونے یا ثابت قدمی کے لیے ان کی کچھ مدد کر دی جائے، یہ بھی زکوٰۃ میں سے دینا جائز ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے، صاحب تفسیر مظہر نبی سے بھی واضح طور پہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر مسلم کو تالیف قلب کے لیے اسلام میں راغب کرنے کے لیے زکوٰۃ نہیں دی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نو مسلم افراد جن کی کوئی ضرورت تھی ان کے فقر و فاقہ کو، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں بھی فقر و فاقہ یا فقر و احتیاط شرط ہے۔ اگر وہ مالدار ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، تو اسے زکوٰۃ میں سے نہیں دیا جائے گا۔ تو والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کی دلجوئی مقصود ہو، وہ نو مسلم جن کی تالیف دلجوئی مقصود ہو، یہ چوتھا مصرف ہے۔ پانچواں مصرف وفی الرقاب، پہلے چار مصرف جو ہے اللہ رب العزت نے لام کے ذریعے پریپوزیشن جو حرف جر استعمال ہوا للفقراء، فقراء کے لیے، اور یہاں فی، اس سے فی کا معنی انہی میں اس چیز کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے، اس لیے حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ چار جو اگلے مصارف آ رہے ہیں یہ ان پہلے چار سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ انہیں زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے۔ وفی الرقاب، غلاموں کی آزادی میں، غلاموں کی آزادی سے مراد یہ ہے کہ مکاتب، اب تو اسلام کی تعلیمات کی بدولت اور اسلام کا انسانیت پہ یہ احسان ہوا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی بدولت غلامی کا تصور ختم ہو چکا، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے اپنے مالک سے، آقا سے یہ سودا کر لیتا، طے کر لیتا کہ میں تمہیں اتنی رقم دوں گا تم مجھے آزاد کر دو گے، تو ایسے شخص کو جسے مکاتب کہتے ہیں اس کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ افضل ترین مصارف میں سے ایک مصرف ہے۔ والغارمین، غارم کی جمع ہے ایسا مقروض شخص جس کے لیے قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہ بن رہی ہو، ایسا مقروض شخص کے حالات کی پیش نظر قرضوں کا بوجھ چڑھتا چلا گیا، لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر شرعی ضرورت کے قرض لینے سے منع بھی کیا، اور فرمایا جو بغیر کسی ضرورت کے لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے اس کی حاجت کبھی اللہ پوری نہیں کرتے۔ تو غارم ایسا مقروض جس پہ قرضوں کا بوجھ ہے اور اس قرضے کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں بن رہی، تو اسے بھی زکوٰۃ میں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے کہ وہ قرضہ ادا کر دے، لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے کہ مقروض کا قرضہ معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ مقروض کو دیا جائے کہ وہ قرض جو ہے وہ ادا کرے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے تین چیزیں جو ہے وہ اکثر ذکر کی ہیں۔ پہلا تو وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں جا رہا ہے لیکن اس کے پاس جہاد کے لیے، قتال کے لیے ضروری سامان نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، وردی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وہ ضرورت مند ہو، وہ فقیر اور محتاج ہو۔ اگر مالدار ہے تو پھر ایسے مجاہد کی مدد جو ہے وہ نہیں کی جائے گی زکوٰۃ میں سے۔ دوسرا، ایسا حاجی حج پہ جا رہا ہے، راستے میں کوئی آفت آئی، خدا نخواستہ جیب کٹ گیا، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اور اس کے پاس اب سامان نہیں ہے، پیسے نہیں ہے کہ اپنا حج مکمل کر سکے، تو اس کی مدد کی جا سکے۔ تیسرا جو ہے وہ دین کے طالب علم جو دین سیکھ رہے ہیں یا دین کی کسی خدمت کے لیے جو فرض کفایہ ہے امت پہ اسے ادا کر رہے ہیں، تو وہ ضرورت مند ہوں تو ان کی ضرورت کو بھی زکوٰۃ سے پورا کیا جائے، اور اس میں دوہرا اجر اس اعتبار سے کہ اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے اور دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کی ذمہ داری بھی ادا ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی شرط وہی ہے، بنیادی شرط فقر و احتیاط، کہ وہ ضرورت مند ہو۔ اگر طالب علم دین کا علم حاصل کرنے والا جو ہے وہ مالدار ہے تو اسے زکوٰۃ سے کچھ نہیں دیا جائے۔ یہ فی سبیل اللہ، اس کا مفہوم میں ہمارے ہاں بالعموم آج کل بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے، اور جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس سے ہٹ کے بہت سی چیزوں کو ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے جو کسی صورت بھی قرآن کریم یا احادیث مبارکہ کے مطابق نہیں ہے۔
رفاہی اور فلاحی تنظیمیں، خدمت خلق کا کام کرنے والی، قبرستان کی تعمیر ہو گئی، مدارس اور مساجد کی تعمیر ہو گئی، غرباء کے لیے افطار پارٹی کا بندوبست کرنا، لاوارث میت کے لیے کفن دفن کا بندوبست کرنا ہے، لاوارث میت کے لیے جو ہے وہ ایمبولینس کا بندوبست کرنا ہے، یہ ساری چیزیں امت کی اجتماعی ذمہ داری ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ کے مصارف نہیں ہیں۔ ان میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کیونکہ ان میں ملکیت نہیں پائی جاتی۔ مدرسہ کی تعمیر، اب مدرسہ کے طلباء جو فقراء غرباء ہیں ان کے لیے زکوٰۃ دے، دوہرا اجر، لیکن مدرسہ کی تعمیر، مسجد کی تعمیر، قبرستان کی تعمیر، یا غرباء کے لیے عمومی پارٹی جس میں مستحق کے ساتھ غیر مستحق بھی آ سکتے ہیں، یا ہسپتال کی تعمیر، اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ہاں ہسپتال کی دوائیاں جو آپ مستحق مریضوں تک پہنچائی جائیں اس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ کی مشینری پہ یا کسی بیمار آدمی کے ایکس رے کروانے پہ اس کی ڈاکٹر کی فیس دینے سے کہ آپ خود اس کی فیس ادا کر دیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ہاں آپ اسے دیں، وہ جا کے اپنی طرف سے جو ہے وہ فیس ادا کرے تو یہ تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو فی سبیل اللہ کا مفہوم جو ہے حضرات مفسرین نے تین جو ہے وہ کیٹیگریز یہاں بیان کی: مجاہد، ایسا حاجی جس کا سرمایہ لٹ گیا ہو، یا ایسا طالب علم یا دین کا کوئی ایسا کام کرنے والا جسے دینی ضروریات پوری کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہو اور وہ محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اگر مالدار ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ وابن السبیل، اور مسافر، ایسا مسافر جو سفر پہ گیا اپنے علاقے میں، بے شک وہ مالدار ہو لیکن کوئی ایسی آفت آئی، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، جیب کٹ گئی، اب اس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ اپنے علاقے میں آ سکے یا وہاں جتنے دن مقیم ہے وہاں وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکے، تو اس کو بھی زکوٰۃ میں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 مصارف بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، لہذا کسی کو کمی بیشی، تغییر اور تبدیلی کا اختیار نہیں ہے۔ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے مصارف زکوٰۃ کی تعیین اپنے ذمہ لی ہے، کسی نبی یا غیر نبی کو اس کا اختیار نہیں دیا۔ اللہ نے یہ مصارف اس لیے مقرر کر دیے کہ اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی۔ اب یہ بنیادی مصارف جاننے کے بعد زکوٰۃ ان 8 مصارف میں دی جائے گی، لیکن زکوٰۃ کسے نہیں دی جا سکتی؟ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ جسے دے اس کا مسلمان ہونا شرط ہے، کیونکہ رسول اللہ نے حضرت معاذ کی حدیث تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی، انہی کے فقراء اور ضرورت مندوں پہ لوٹا دی جائے گی۔ بنو ہاشم، جنہیں ہم عام عرف میں سادات کہہ دیتے، سید، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ رسول اللہ نے منع فرمایا کہ ان کے لیے، بنی ہاشم کے لیے، رسول اللہ کے خاندان کی تکریم اور عظمت کے لیے ان کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، اور وہ 5 خاندان ہیں: آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث اور آل علی۔ حضرت علی کی اولاد، حضرت عقیل، حضرت جعفر، یہ تینوں جو ہے ابو طالب کے بیٹے، عقیل، جعفر اور علی۔ اور 2 رسول اللہ کے چچا ہیں، حارث ابن عبد المطلب اور عباس ابن عبد المطلب، ان کے خاندان۔ یہ 5 جو خاندان ہیں ان کی اولاد قیامت تک جو چلتی رہے گی، ان کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اصول اور فروع، اصول جن سے انسان پیدا ہوا، جو دنیا میں ظاہری طور پہ انسان کے وجود میں آنے کا سبب ہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ فروع جو انسان سے پیدا ہوئے، بیٹا بیٹی، پوتا نواسا، اسی طرح پوتیاں نواسیاں، نیچے تک جو ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں اگر وہ ضرورت مند ہیں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بہن بھائی کو دے سکتی ہے، چچا کو دی جا سکتی ہے، پھوپھی کو دی جا سکتی ہے، ساس کو دی جا سکتی ہے، بہو کو دی جا سکتی ہے۔ باقی جتنے رشتے ہیں اصول و فروع کے علاوہ سب میں شرط بنیادی ہوئی ہے کہ وہ ضرورت مند ہو۔ وہ ضرورت مند ہو تو انہیں زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، بلکہ اس کا دوہرا اجر ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اجر بھی ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا اجر بھی. یا ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ بالخصوص رشتہ داروں کو دیتے ہوئے عمومی طور پہ بھی شریعت کا حکم یہی ہے کہ آپ جسے زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کی دلجوئی مقصود ہے، دل شکنی مقصود نہیں کہ آپ اسے کہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ بتلانا ضروری نہیں ہے، آپ کا دل میں نیت کرنا ضروری ہے. آپ رشتہ دار کو تحفہ سمجھ کے، عیدی کہہ کے، کوئی ہدیہ کہہ کے، افطار کے نام پہ ان کو زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں. کسی کو زکوٰۃ دیتے ہوئے زکوٰۃ کا تصریح کرنا کہ یہ زکوٰۃ ہے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اسے جو ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کے تکلیف دہ بات کر کے اپنے صدقات کو ضائع مت کرو. اسی طرح جو اپنے علاقے کے لوگ ہوں ان کا زیادہ حق ہے. اگر آپ کے اپنے گرد و پیش میں فقراء ہیں تو ان کا زیادہ حق ہے، لیکن کوئی ضرورت ہو، خدا نخواستہ کسی علاقے میں کوئی آفت آ گئی، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، سیلاب آ گیا، تو وہاں بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے مدینہ کے فقراء کے لیے زکوٰۃ کی رقم بھیجا کرتے تھے. جائز ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ اسی علاقے کے لوگوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے تاکہ اس علاقے کی ضرورتیں جو ہے وہ پوری ہوں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے جو 8 بڑے مصارف ہے جو زکوٰۃ کے بیان فرمائے، تو زکوٰۃ کے حوالے سے یہ 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. اشیاء زکوٰۃ یعنی اموال زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ اور شرائط زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ. اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائے تو کل انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر غالباً 97 ہے، اس کی روشنی میں فرضیت حج، ارکان اسلام میں سے 5واں جو رکن ہے حج، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.